وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت میں پاکستانی وفد کی ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کے جنازے میں شرکت، سابق رہبر اعلیٰ کو خراج عقیدت پیش۔ 6 روزہ تعزیتی تقریبات کا آغاز کل سے ہوگا۔ 6 جولائی کو تہران کی سڑکوں پر جنازے کا مرکزی جلوس برآمد۔ 7 جولائی کو جسد خاکی تہران سے قم منتقل کیا جائے گا۔ 8 جولائی کو کربلا اور نجف میں تقریبات ہوں گی۔ 9 جولائی کو جسد خاکی واپس ایران لایا جائے گا۔ تدفین مشہد میں ہوگی۔ وزیر اعظم کے ہمراہ وفد میں اسپیکر ایاز صادق، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ بھی شامل۔ جنازے میں شرکت کے بعد وزیر اعظم ترکیہ کے سرکاری دورے کے لیے ہو گئے۔ چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کا دورہ ایران، آیت اللہ خامنائی کی نماز جنازہ میں شرکت کریں گے۔ شہید سپریم لیڈر کو خراج تحسین، کہا آیت اللہ خامنائی عالم اسلام کی مؤثر اور باوقار شخصیت تھے۔ مرحوم رہنما کی دینی، فکری اور سیاسی خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ چیئرمین سینٹ کی ایرانی قیادت اور پارلیمانی حکام سے ملاقاتیں متوقع۔ دو طرفہ تعلقات، پارلیمانی تعاون اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ فیلڈ مارشل سید آصم منیر ایران کے شہید سپریم لیڈر خامنائی کے جنازے میں شرکت کے بعد وطن واپس پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ سکندر مومنی اور اعلیٰ سول ملٹری حکام نے فیلڈ مارشل سید آصم منیر کو الوداع کیا۔ سید آصم منیر کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے تہران میں ملاقات۔ فیلڈ مارشل نے شہید آیت اللہ علی خامنائی کی ایران کے لیے خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔ غفلت، لاپرواہی، نااہلی قیمتی جانوں کے ضیاع کا سبب بن گئی۔ کوئٹہ سے پشاور جانے والی بس کے پی بلوچستان سرحد دانا سر کے مقام پر کھائی میں جا گری۔ حادثے میں 40 افراد جاں بحق، 8 زخمی۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق حادثہ بس میں گنجائش سے زیادہ مسافروں کو سوار کرانے کے سبب پیش آیا۔ صوبائی حکومت نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ FIR درج ہونے کے آخری مراحل میں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف کا دانا سر بس حادثے پر اظہار افسوس۔ جاں بحق افراد کی بلندی درجات کی دعا، زخمیوں کو ہر ممکن طبی سہولت فراہم کرنے کی ہدایت۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز مفتی کا حادثے کا نوٹس، کہا حکومت بلوچستان اس مشکل گھڑی میں متاثرہ خاندانوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ دو روز قبل سوات کی کالام سیف اللہ جھیل میں پیش آنے والے کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے 2 رکنی کمیٹی تشکیل۔ مسافروں کے لیے لائف جیکٹس، ریسکیو آلات اور دیگر حفاظتی اقدامات کا جائزہ لیا جائے گا۔ کمیٹی کشتی چلانے والے شخص کی اجازت، اہلیت اور لائسنسنگ کے عمل کی بھی تحقیقات کرے گی۔ کشتی حادثے میں لاہور سے تعلق رکھنے والے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ تاجر برادری نے کلدن جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے گمراہ کن بیانیے کو مسترد کر دیا۔ کہا دشمن مارکہ حق کی ہزیمت کا بدلہ لینے کے لیے مختلف حربے آزما رہا ہے۔ کلدن تنظیم کا انتشاری ایجنڈا اسی کا نتیجہ ہے۔ چند شرپسندوں کی کوشش کے باوجود عوام، ریاست اور ریاستی اداروں کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن سے چیئرمین کشمیر کمیٹی رانا محمد قاسم نون کی ملاقات۔ آزاد جموں کشمیر کی صورتحال، مسئلہ کشمیر، قومی یکجہتی سے متعلق امور پر تبادلہ خیال۔ کشمیر کمیٹی اور سندھ حکومت کے درمیان تعاون مضبوط بنانے پر اتفاق۔ شرجیل میمن نے کہا مسئلہ کشمیر پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون اور پوری قوم کا متفقہ موقف ہے۔ قومی مفاد کے معاملات پر تمام وفاقی اور صوبائی اداروں کے درمیان قریبی رابطہ اور ہم آہنگی ناگزیر ہے۔ ایران جنگ کے باعث پالیسی ریٹ میں معمولی اضافہ ہوا۔ حکومتی پالیسیوں کے باعث نمایاں کمی آئی۔ بجلی ٹیرف میں کمی، ایڈوانس سپر ٹیکس ختم کیا گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا ایوان صنعت و تجارت فیصل آباد میں تاجروں سے خطاب، کہا کاروبار کرنا، نجی شعبے سازگار ماحول فراہم کرنا حکومت کا کام ہے۔
بجٹ میں تاجروں کی تجاویز کو مد نظر رکھا گیا، ٹیکس وصولی میں تاجر اور چیمبرز FBR کا ساتھ دیں۔ بچوں کا اس طرح بچھڑ جانا دل خراش سانحہ ہے، آپ کے بچوں کا غم میرا اپنا غم ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی کہانا واقعے کے متاثرین سے گفتگو، جاں بحق بچوں کے لواحقین کو فی کس 20 لاکھ، زخمیوں کے لیے 5 لاکھ کے چیک حوالے کیے، کہا کوئی رقم آپ کے آنسوؤں کا مداوع نہیں کر سکتی، تاہم حکومت ہر ممکن تعاون اور دادرسی کو اپنی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ سرگودا میں 3 برس کی گمشدہ بچی کا پتہ 1 ہفتے بعد بھی نہ مل سکا، والدین اور اہل علاقہ کا شدید احتجاج، بچی کو فوری طور پر تلاش کرنے کا مطالبہ۔ لاہور میں 2 غیر ملکی خواتین کے مقدمے کی تفتیش کے دوران ایک نیا تنازع سامنے آ گیا، تھانہ ڈیفنس سی کے SHO کے خلاف جوڈیشل مجسٹریٹ کی رہائش گاہ پر مبینہ طور پر غیر قانونی داخلے اور دھمکیاں دینے کے الزام میں مقدمہ درج، مقدمہ جوڈیشل کالونی کے کیئر ٹیکر کی مدعیت میں درج۔ FIR متن کے مطابق تھانے دار مبینہ طور پر فیملی کے کمرے تک پہنچ گیا، DIG آپریشن سے فون پر بات کرانے کا مطالبہ کیا۔ سزا گاہ نہیں، اصلاح گاہ، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت جیل اصلاحات سے متعلق اجلاس میں فیصلے، قیدیوں کے لیے لیگل ایڈ ایجنسی کے تحت مفت قانونی امداد، جیل وینز کو ایئر کنڈیشن اور جدید سہولیات سے لیس کرنے کا حکم، صوبے میں نئی جیلوں اور بیرکس کی تعمیر کے لیے فنڈز منظور۔ پنجاب میں اقلیتوں کو بھرپور تحفظ دیا جا رہا ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لاہور میں پیغام امن کمیٹی کے اراکین سے ملاقات، امن کمیٹی ملک بھر میں فعال کردار ادا کر رہی ہے، پنجاب میں تمام ادارے محنت سے کام کر رہے ہیں، امن کمیٹی کا بین المذاہب ہم آہنگی میں کردار انتہائی اہم ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب کی سرگودا میں بچی سے زیادتی کے واقعے کی مذمت، والدین سے بچوں کی حفاظت کی اپیل۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام گورنر مکہ شہزادہ سعود بن مشعل بن عبدالعزیز سے ملاقات، پاک سعودیہ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ، محسن نقوی کا حج اور عمرے کے لیے بہترین انتظامات پر اظہار تشکر، قائم مقام گورنر مکہ ریجن نے PCB اور سعودی کرکٹ فیڈریشن کے معاہدے کو خوش آئند قرار دیا۔ رام مندر فنڈ چوری کی تحقیقات میں مودی RSS سیاسی گٹھ جوڑ سامنے آ گیا، مندر کو نقد رقم، سونے اور چاندی کے زیورات کی صورت میں ماہانہ عطیات میں کرپشن، مندر سے عوام کے دیے گئے عطیات نکال کر سیاسی اور RSS کے خزانوں میں منتقل کیے گئے، کم از کم 20,000 کروڑ روپے کی کرپشن کا انکشاف، مودی عوام کی آنکھوں میں مسلسل دھول جھونک کر اقتدار بچانے کی ناکام کوشش کر رہا ہے۔ طالبان رژیم میں بارودی سرنگوں کی تباہ کاریوں نے افغان شہریوں کی زندگیاں داؤ پر لگا دی ہیں، ہر ماہ اوسطاً 50 افراد بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر ہلاک یا زخمی ہونے لگے، متاثرین میں 80% بچے شامل، جنوری سے مئی کے دوران 175 افراد کے زخمی یا ہلاک ہونے کی اطلاعات، بارودی مواد اور سرنگوں سے ہونے والی ہلاکتوں اور زخمیوں کے لحاظ سے افغانستان عالمی سطح پر تیسرے نمبر پر ہے۔ وینزویلا میں قیامت خیز زلزلوں سے ہلاکتوں کی تعداد 2,600 تک پہنچ گئی، زخمیوں کی تعداد 11,000، 43,000 سے زائد افراد تاحال لاپتہ۔ ریاست لاگویرا میں تقریباً تمام سرکاری اہلکار زلزلوں میں جان کی بازی ہار گئے، وینزویلا کی 189 عمارتیں مکمل تباہ۔ اور 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا نمائش کا کل سے لاہور کے ایکسپو سینٹر میں آغاز، 3 روزہ نمائش میں چین، ترکیہ، جرمنی، اٹلی، جاپان، کوریا، ملائیشیا اور روس کے 2,000 سے زائد عالمی برانڈز، 425 سے زائد کمپنیز شریک ہوں گی۔ گرین مینوفیکچرنگ، قابل تجدید توانائی، عالمی رجحانات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔